نظام سے شروع کر لیں. یہ سب چیزیں جڑی ہیں. سیاسی نظام, معیشت کا نظام, جوڈیشری کا نظام, بیوروکریسی کا نظام, یہ سب جڑے ہوتے ہیں. یہ سب جب کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا, کاروبار چلے گا, ملک کی عوام کی فلاح و بہبود ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جوڈیشری کا نظام نہ چل رہا ہو اور ملک ترقی کر لے, یا سیاسی نظام نہ چل رہا ہو تو ملک ترقی کر لے, یا فوج کا نظام نہ چل رہا ہو, سیکورٹی نہ ہو تو ملک ترقی کر لے. یہ ممکن نہیں ہے. اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں, یہ کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں, یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے. آپ آج, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں, یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہا ہے. آپ آج, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آپ تمام جماعتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھیں, آپ ان سب کو لے لیں, آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے. اس کابینہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو سمجھ سکے اور حل کر سکے. آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پچھلے, اگر آپ 2 سال کو ہی لے لیں, تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں, تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں. کوئی جماعت نہیں حکومت سے باہر رہی ہو. کیا وہ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ کیا مسائل کو سمجھ سکے ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بس مجھے الیکٹ کر دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں کہا تھا, آج سیاست جو ہے یہ اسی سے پارلیمان بنتا ہے, اسی پارلیمان سے گورنمنٹ بنتی ہے. یہ ہمارا آئین ہے. تو جو لوگ پارلیمان میں آئیں گے وہی کل حکومت میں جائیں گے. کابینہ وہیں سے بنے گی, وہیں سے پرائم منسٹر آئے گا, وہیں سے وزیر آئیں گے. اس وقت جو ہماری پارلیمان ہے اس میں 40% جو ممبران ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی جماعت کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتی ہے. باقی 60 الیکٹ ہوتے ہیں. الیکٹیبلز کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے, حلقے میں کیا حالات ہیں, برادری کے کیا حالات ہیں, وہاں پر سیاسی کیا حالات ہیں, چلیں وہ آپ کی مجبوری ہوگی. لیکن 40% ممبران وہ ہیں کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لا سکتے ہیں. میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 10 ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو ملک کے معاملات سمجھ سکتی ہو, جو وزیر بن سکتی ہے اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے. اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں گے لمبی کہانیاں ہیں, لیکن بنیاد یہی کہ الیکشن میں الیکشن چوری ہوتا رہا. ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے, نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں, نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے. آج اس ملک کے لیڈر ہیں. یہ جب آپ انٹرفیئر کریں گے, آرٹیفیشل لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا, اور آج ہم اس نقصان کو بھگت رہے ہیں. کیونکہ آخر پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جو ملک میں مستقل رہتی ہے, پولیٹیکل جماعت ہی رہتی ہے. میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی 24 چیف جسٹس دیکھے ہیں. یہ 9 آرمی چیف ہیں. وہ تو چلے گئے, ہم تو ادھر ہی ہیں. پتہ نہیں کتنے ڈی جی ایس آئی, ڈی جی سی, ہر قسم کے عہدے پہ ہم نے ہزاروں بیوروکریٹ دیکھے, ہزاروں جرنیل دیکھے, ہزاروں جج دیکھیں. لیکن جب آپ سیاستدان, سیاسی نظام کمزور ہو جاتا ہے, سیاستدان کی قابلیت یا صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, پھر ملک نہیں چلتے. آج ہم اس کیفیت کا شکار ہیں. یہ سب ہمارے ہی بنایا ہوا ہے. آج آپ نے اس معاملے کو کیسے درست کریں گے؟ تین صلاحیتیں ایک سیاستدان میں ہوں گی تو وہ جا کے ملک کے لیے کچھ کر سکے گا. پارلیمان میں جانے کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے. اور صرف ڈگری نہیں, یہ پاکستان کا بہترین ترین ادارہ ہے, لیکن یہاں کی ڈگری صرف کافی نہیں ہے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی. اس کے بعد کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا, کوئی کاروبار کیا, کوئی نوکری کی, کوئی قابلیت حاصل کی یا نہیں کی. اس کے بعد کیا آپ سیاسی نظام سے گزرے یا نہیں گزرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج ایم ایل اے بنوں اور کل میں وزیر لگ جاؤں. میرے پاس کیا سمجھ ہے اس نظام کی, کیا سمجھ ہے اس منسٹری کی جو میں وہ کام کروں گا. آج جو نظام ہے یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں رہا. یہ نظام آج مارکیٹ بیسڈ دنیا ہے. وہ وقت گزر گیا جب وزیر چند دن آتا تھا دفتر میں, 5-6 فائلیں سائن کی, گھر چلے گئے. سیکرٹری جو ہوتے تھے وہ نظام چلاتے تھے.
ہم اس بات کو بھی نہیں پہچان سکے کہ اب دنیا بدل گئی ہے. آج سیکرٹری نظام نہیں چلا سکتا. آج جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ویژن نہیں دے گی، لیڈرشپ نہیں دے گی، آپ کا نظام نہیں چلے گا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا حال تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے کیا کر دیا. اس لیے آپ نے اس کو درست کرنا ہے، اور یہ درستگی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام نہیں ہے. اس میں جو دوسرے انفلوئنسز ہیں، جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہراتے ہیں، جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جو نظام کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی مایوس ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے، انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی، معاملہ آگے نہیں چلے گا. یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی. دوسری بات، آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے. آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے. بھئی آپ وفاقی افسر ہیں اور وفاق میں جا کے کام کریں. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں ہے. وہ ساری زندگی صوبے میں گزارتا ہے، کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے، وہاں پر تنخواہ بھی بہتر ہے. 21 سے 22 گریڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے. اس کے پاس کیا قابلیت ہے، کیا سمجھ ہے وفاق کے نظام کو چلانے کی؟ یہ نظام تو بڑا پیچیدہ ہے. ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم رولز آف بزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے. آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ سیکرٹری پرائم منسٹر کو کہتے ہیں جناب میں یہ سمری نہیں بنا سکتا، مجھے نیب پکڑ کے لے جائے گی. میرے سامنے سیکرٹری نے کہا ہے جناب اس کے اندر میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں، یہ ایسا فیصلہ ہے، کل تو نیب نے کیس بنانا ہی بنانا ہے. ہم رولز آف بزنس تبدیل نہیں کر سکے کہ منسٹری کا ذمہ دار افسر جو ہے وہ وزیر ہوگا. وہ سیکرٹری ہے. جو سیکرٹری وفاق میں آیا ہی نہیں، جو نیب سے خوف زدہ ہے اور بالکل حقیقی طور پہ خوف زدہ ہے، تو آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ کون نظام چلائے گا؟ ہم میں اتنی صلاحیت، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم رولز آف بزنس ہی تبدیل کر دیتے. ہم نے وہ بھی نہیں کیا. ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرٹری کے ذریعے منسٹری کو چلایا جائے. نہیں چلتی. اربوں کے فیصلے، ہزاروں ارب کے فیصلے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ہو نہیں سکتا. تو جب تک آپ ایک ریڈیکل ریفارم منسٹری اس بیوروکریسی کے نظام کا نہیں کریں گے، معاملہ نہیں چلے گا. فیڈرل گورنمنٹ اپنی سروسز بنائے، اسپیشلائز سروسز. یہ کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں. پیٹرولیم میں کیا ہوتا ہے، پاور میں کیا ہوتا ہے، فائنانس میں کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے. یہ 5-6 چیزیں وفاق کے پاس رہ گئی ہیں. لیکن جو چلانے والے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، جو پوری زندگی کہیں اور گزارتے ہیں. اس کو آپ درست نہیں کریں گے، ملک کے نظام نہیں چلے گا. یہ کوئی ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا جس سے تمام ملک کا نظام ایک دم درست ہو جائے گا. آپ کو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑیں گی. آپ پروونشل سروسز دیکھ لیں، وہاں پہ کہیں وفاقی افسر بیٹھا ہے، کہیں صوبائی افسر ہے، کہیں کانٹریکٹ کا افسر ہے، کون سے گروپ کا ہے ان کا. آپ آج پنجاب کی حالت دیکھ لیں، میرا خیال ہے ایوریج وقت جو ایک سیکرٹری گزارتا ہے شاید 6 مہینے سے اوپر بھی نہیں ہے. اور میں 6 مہینے آپ کو لمبا عرصہ بتا رہا ہوں. وہ کیا کرتا ہوگا؟ ڈی سی کمشنروں کے وہ 4-5 مہینے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ خرابیاں جب تک آپ دور نہیں کریں گے آپ کا نظام نہیں چل سکتا. آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ آج گورنمنٹ یہ بھی پہچاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے. کیا صوبائی حکومت کی سمجھ ہے اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت اور تعلیم ہے، اس کی ذمہ داری ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس طرح عوام کو پہنچائے گی. ہم مفتہ صاحب بھی اور میں، ہم دونوں
بلا شک اور شبہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں نئے پروونس بنا دیں. یہ نظام نہیں چل رہا صوبوں کا. لیکن یہاں پر بڑی سینسٹیوٹی ہے, ہم سینسٹیوٹی کا احساس ہے. میں اس سینسٹیوٹی سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ہے بس ٹھیک ہے, وہ آپ کی رائے ہے, آپ کی سوچ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. چلے میں پروونس نہیں بناتا, چھوڑ دیں. آپ کو ایک دن بنانے پڑیں گے تو آج نہ بنائیں. ہم نے کالا باغ ڈیم بھی نہیں بنایا تو سارے آج بھگت رہے ہیں, یہ بھی نہ بنائیں. لیکن پروونشل گورنمنٹ کی اتھارٹی کو ڈیوالو کریں ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کی سطح پر, آپ کا نظام چل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ لاہور میں بیٹھا افسر میرے حلقے جو مری کا آخری کونا ہے پنجاب کا, وہاں کے اسکول چلا سکے, وہاں کے اسپتال چلا سکے, وہاں کے افسروں کے فیصلے کر سکے. یہ ممکن نہیں ہے. پنجاب میں دنیا کے شاید 20 بڑے ملکوں کے اندر سے شمار ہوتا ہے آبادی کے حوالے سے. کیسے نظام چلے گا؟ ہم کر چکے ہیں نا, نہیں چلتا. آج 75 سال میں نہیں چلا, 50 سال 73 کے آئین ہو گئے, نہیں چلا. تو پھر ہم یہ نظام اب کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں ڈال لیں, یہ ٹنکرنگ سے کام نہیں چلے گا. آج جب چیف منسٹر بنتا ہے پرائم منسٹر, اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس شخصی حل ہے. یہ معاملہ ٹھیک نہیں, فلانے افسر کو وہاں بھیج دو. فلانا افسر کیا کرے گا؟ وہ چند چیزیں ٹھیک کر لے گا, لیکن نظام تو وہی ہے. نظام میں تو وہی خرابی ہے. وہ کتنی محنت کر لے گا؟ اور آج ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا ایماندار افسر ہے, یہ آنیسٹ افسر ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آنیسٹ افسروں کو. ایک زمانہ تھا کہ ہم ڈس آنیسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا کرتے تھے. یہ زیوم تھا کہ افسر آنیسٹ ہوگا. آپ اس نظام سے ملک کے معاملات حل کریں گے؟ ابھی یہ ہم نے آٹے کا نظام 84 ارب روپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے. آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں, کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس غریب کو جس کے لیے آپ نے 84 ارب خرچ کیا ہے؟ آپ یہ اس نظام کے اندر ڈیلیوری نہیں کر سکتے سروسز کی. آپ کو اس کو پوری طرح ری ڈیفائن کرنا ہوگا, اس نظام کو بدلنا ہوگا. اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ آج ڈیلیور نہیں کر سکتا, چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے کے اندر ہو. یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ہے. اب جس نظام میں نہ پولیٹیشین کے پاس کیپیسٹی ہو, نہ بیوروکریسی کے پاس کیپیسٹی ہو, اور یہ سب لائق لوگ ہیں, میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اور آج آپ حیران ہو جائیں گے کتنے افسر جو سیکرٹری بنے ہیں وہ نوکری چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس نظام میں نہیں رہنا چاہتے, نہ ہم یہاں کام کر سکتے ہیں, اور ہمیں یہ ایک جو تلوار ہمارے سر پہ لٹکائی ہے یہ نیب کی, یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. تو جب یہ دونوں نہ پولیٹیکل نظام دے سکتا ہے نہ بیوروکریسی دے سکتی ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں. اور پھر جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ جوڈیشری کی ہو. جس ملک میں سپریم کورٹ کے جج افسروں کو بلا کر یہ کہے جی چینی 20 روپے کی کلو کر دو, جوڈیشری ہوئی آخر اسی ملک کو سمجھنے سے ملک میں کیسے ملک چلتا ہے. جوڈیشری کا یہ عالم ہے, ان کا کام ہے انصاف دینا. کیا عدالتوں میں انصاف ملتا ہے؟ آپ عدالتوں میں جائیں, میں ہر ہفتے 2 عدالتوں میں جاتا ہوں, میرے کیس چلتے ہیں. آج تک کیس نہیں چلا, نہ پروسیکیوشن آتی ہے, نہ نیب آتی ہے, نہ وٹنس آتے ہیں, ہم ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کون سے انصاف کا نظام ہے؟ یہ کیا دیتا ہے؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں 20-20 سال سے کیسوں پہ پڑے ہوئے کہ نیب کے کیس ہے. جب نیب کے کیس آپ جاتے ہیں اپنی زندگی بند ہو جاتی ہے. اب بڑے خوش ہوتے ہیں فلانا نیب کے کیس پہ آ گیا, اس زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ جب تک ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا, ججوں کو احساس نہیں ہوگا, پولیٹیشنز کو نہیں ہوگا, بیوروکریسی کے لیے آج سب سے آسان جواب ہے نہیں, اور راستہ ڈھونڈنا کہ کام نہ ہو سکے. میں ہر روز کو فیس کرتا ہوں. تو پھر ملک کون چلائے گا؟ کیسے چلے گا؟ فیصلے کون کرے گا؟ جہاں سب سے آسان فیصلہ کام نہ کرنا بن جائے وہ ملک نہیں چلتے. ہم یہ سفر جو ہم نے طے کیا 75 سال کا, یہ نہیں خرابیوں کی بنا پر ہم یہاں پر پہنچے. آج بھی اگر نہیں پہچانیں گے تو معاملہ درست نہیں ہوگا.
آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، جوڈیشری کا نظام ماضی میں دیکھ لیں کیا تھا، کیا فیصلے ہوتے تھے، جو جوڈیشری اپنے فیصلے کوٹ نہ کر سکے۔ میں کسی کی حد تک نہیں کرنا چاہتا، فیصلے آپ کے سامنے ہیں، آپ کا کام آئین کی تشریح ہے، آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اس ادارے سے نہیں لڑ سکتے جو آپ کا خالق ہے۔ یہ جو آئین ہے اسی پارلیمان نے بنایا ہوتا ہے، اچھی ہے بری ہے، جو زندگی سپریم کورٹ کو دی ہے یہ اسی آئین نے دی ہے جو اس پارلیمان کا بنا ہوا ہے۔ آپ اس کے سامنے صف آرا نہیں ہو سکتے، آپ مرضی کے بینچ نہیں بنا سکتے، آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے جو سراسر آئین کے خلاف ہوں، آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے۔ آپ اس پارلیمان کے قانون کو بنائے ہوئے جو نوٹیفائی نہ ہو سسپینڈ نہیں کر سکتے۔ کون سی دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کر کے ملک کی چلتی حکومت نہیں توڑ سکتے 20,000 درہم کے فیس نہ لینے پر، یہ فیصلے ہیں۔ آپ نے سرکمسٹینشل ایویڈنس میں ایک ملک کے وزیر اعظم کو پھانسی لٹکا دیا، جس کے ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا کہ جناب میں نے پریشر میں فیصلہ دیا ہے۔ پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ کس سے ہم انصاف مانگیں گے؟ ہم بالکل جوڈیشری کی عزت کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو اپنی ساکھ کو خود محفوظ رکھنا ہے۔ آج ہمیں وہ آج حالت یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں، کھلا جوڈیشری کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ججز کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ آپ سڑک پہ جائیں، آپ لوگوں سے پوچھیں گے جج اس فیصلہ کیا آئے گا، وہ نام لے کے بتائے گا یہ جج یہاں فیصلہ دے گا، یہ جج یہاں فیصلہ دے گا۔ پھر کون سے انصاف کا نظام رہ گیا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے ہے، ماضی میں کیا کچھ ہوا۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کریں، ایک ٹروتھ کمیشن ہی بنا دیں، آپ کو پتہ چلے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے۔ کچھ ہم نے دیکھا ہے، کچھ آپ نے دیکھا ہے، کچھ سب نے دیکھا ہے۔ یہ جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، ان سب خرابیوں کا مجموعہ ہے کہ آج ملک کے حالات یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے وہ حالات نہیں دیکھے۔ آج جو 20 25 30 سال کا بھی نوجوان ہے اس نے وہ حالات نہیں دیکھے یہاں ملک میں کیسے یہ آئین بنے تھے، کیسے یہ آئین چلے ہیں، کیسے حکومتیں آئی ہیں۔ جو آج 30 سال کا بچہ ہے یا 25 سال کا 30 سال کا بھی ہے، اس نے تو ضیاء کا مارشاء اللہ دیکھا، پھر ایک جمہوری دور آیا، حکومتیں بدلتی نہیں، پھر مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، کبھی گائیڈڈ ڈیموکریسی آ گئی، کبھی یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی آ گئی۔ ہر الیکشن جس ملک میں چوری ہوا وہاں آپ توقع رکھتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ باتیں ہمیں تاریخ بتاتی ہیں، ہم نے دیکھی ہے، کچھ ہم نے دیکھی ہے، کچھ آپ لوگوں نے دیکھی ہے، یہاں جو نوجوانوں نے اکثریت نہیں دیکھی۔ یہ کہ ایسٹ پاکستان میں یہ باتیں سب اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کیا۔ آپ کے سامنے آج جو بلوچستان اور کے پی کے لوگ یہ لیڈرشپ جو تھی کیا بات کر رہی تھی، یہ حقائق ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک ہم ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا۔